اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا تھا۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا۔ وہ حسن میں محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی؟ اسجد سے شادی تو وہ نہیں کرے گی۔ جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی۔ کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کر کے اس کو اس عذاب سے باہر نکالے۔ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ او یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر منگوائے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی؟ آخر اس کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح؟ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح پہنچا دیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا، اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ آپ کہہ رہی تھی، اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا، اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو۔ تمہارے فرینڈ تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ پھر خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال النصر کی کمپنی سے بہت بہتر ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں گے کہ میں شادی کر چکی ہوں، اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں، اور پھر تم مجھے طلاق دے دینا۔ سالار نے سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کی احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بیوقوفوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید بننے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے، یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر؟ سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلوایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد، وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا، محبت وغیرہ ہو گئی ہے تمہیں کسی سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار اسے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن؟ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن؟ وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیوں ہاں مہاں اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔
میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح ہوا اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ کب رہا ہوں۔ دفع کرو سالار اس سب کو۔ تم کیوں کسی کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر۔ سالار نے اس بار درستگی سے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میری مدد کرو گے یا نہیں، باقی چیزوں کے بارے میں پریشان پر ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے۔ حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ۔ سالار نے اس بات فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں ہی رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر بھی میرے لیے یہ سب کرنا مشکل نہیں تھا، سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آیا، مگر سالار اس کے تاثر کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لاہے عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا کوئی خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح ہوا کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی ہے، مگر اسے باری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دی گئی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حسن سپہر کے وقت اس نکاح اور 3 گواہوں کو لے آیا تھا۔ وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا تھا۔ سالار امامہ کو پہلے ہی سارے معاملے کے بارے میں انفارم کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح نے اس دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس کر دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو سالار کے کمرے میں موجود تھے؟ یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو کوئی آپس میں کہیں دونوں شادی تو نہیں کر رہے۔ سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے پوچھے بغیر ہی رہ گئی۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟ اس نے بظاہر بڑی سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنا کام سے کام رکھو، سالار نے درستگی سے اسے جھٹک دیا۔ اور ایک بات تم ان کو کھول کر سن لو، ان سارے معاملے کے بارے میں اگر تم نے اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی بھی ایسے معاملات کے بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، آپ اطمینان رکھیں صاحب، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ امامہ فوراً گھبرا گئی۔ سالار ویسے بھی اتنا اکڑ مزاج تھا کہ اسے اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا۔ سالار نے کچھ نوحوت بڑے انداز میں سر کو جھٹکا۔ اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی ہے، اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اس دن فون پر اسے کہہ رہی تھی۔ سالار نے اس کی بات پر چڑھ گیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ وہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی، صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ نہیں چاہتا کہ تم شادی کرنا اور کوئی کانٹیکٹ رکھنا تو تم کیوں خواہ اس کے پیچھے پڑی ہو؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے، اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ الجھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو، تم بس اس سے جا کر کہو کہ میری مدد کرے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔
کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا۔ سلار نے فوراً کال کی۔ کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو۔ سلار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سلار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی۔ وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا، میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے؟ سلار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سلار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلد ہی چلا جاؤں گا۔ ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس پر سلار نے جھوٹ بولا۔ نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سلار نے ایک بار پھر اس موضوع سے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس صورتحال میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو؟ میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی۔ وہ صرف میری مدد کرے گا، امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سلار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے پر تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ جو تم چاہتی ہو۔ پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے جانے کا نہ سوچو اور نہ ہی بیلف اور کورٹ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تمہیں یہاں ہی آنا پڑے گا۔ میں دوبارہ کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں بھی نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سلار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا محظوظ جملہ دہرایا۔ سلار کچھ پریشان ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کل شام کو ہم لوگ عزت کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، میں تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا، میں انکار کر دوں گی۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس طرح زبردستی میری شادی نہ کریں۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ وہ سر اٹھائے نے دیکھتی رہی۔ بابا، میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اسی لیے شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں 6 ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا ہوار ہوگا۔ آگ بگولا ہو کر وہ امامہ پر لپکے اور ان کے یکے بعد دیگر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب پہلے وہاں آیا ہوا تھا۔ اسی نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے؟ ہاشم مبین نے غم و غصہ کے عالم میں کہا۔ بابا، جھوٹ بول رہی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ یہ وسیم تھا۔ 6 ماہ پہلے شادی کر لی اس نے۔ امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا، میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ امامہ بے اختیار پچھتائی۔ سامان سے کیا مل سکتا ہے؟ شادی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی عزت سے ہی کروا دیں گے، اور اس آدمی سے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کروا دیں گے، ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جلال میں پھنسنے کے بعد احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سلار نے اس کو نہیں بھجوائی۔ اگر اس کے پاس ہوتی تو وہ تبھی وہ ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سلار سکندر کا نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد اس کے لیے
बहुत मुश्किल हो जाना था और इससे छुटकारा हासिल करना मिनटों का काम था। और इसके सामान से निकाह नामा नहीं मिलेगा तो इसके इस बयान पर किसी को यकीन नहीं आएगा कि वो निकाह कर चुकी है। इसने कमरे के दरवाजे को लॉक किया और मोबाइल पर सलार को कॉल करने लगी। इसने सारी सूरत से आगाह कर दिया। तुम एक बार फिर लाहौर जाओ और जलाल को मेरे बारे में बताओ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकालना है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए एक वकील को हायर करो और इसे कहो कि वो मेरे पेरेंट्स को मेरे शोहर की तरफ से मुझे हफ्स बेजा में रखने के खिलाफ एक कोर्ट नोट भिजवाएं। तुम्हारे शोहर यानी मेरी तरफ से? तुम वकील को अपना नाम मत बताना, बल्कि ये बेहतर है कि अपने किसी दोस्त के जरिए वकील को हायर करो और मेरे शोहर का भी नाम फर्जी बता देना। तुम्हारा नाम वकील के जरिए इन्हें पता चल जाएगा तो वो तुम तक पहुंच जाएंगे और मैं ये नहीं चाहती। इमामा ने इसे ये नहीं बताया था कि इसे क्या खदशा है और ना ही सलार ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी। इससे बात करने के बाद इमामा ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ 10-11 बजे के करीब किसी वकील ने फ़ोन कर हाशिम मुबीन से इमामा के सिलसिले में बात की और इन्हें इमामा को ज़बरदस्ती अपने घर में रखने के बारे में इसके शोहर की तरफ से किए जाने वाले केस के बारे में बताया। हाशिम मुबीन को मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रही थी। वो गुस्से में फनकारता हुआ इसके कमरे में गया और बुरी तरह मारा। तुम देखना इमामा, तुम किस तरह बर्बाद होगी, एक एक शय के लिए तरसोगी। जो लड़कियां तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करती हैं, इनके साथ यही होता है। तुम हमें कोर्ट तक ले गई हो, तुमने वो सारे एहसान फरमोशी की है जो हमने तुम पर किए थे। तुम जैसी बेटियों को वाकई पैदा होते ही जिंदा दफन कर देना चाहिए। वो बड़ी खामोशी से पिटती रही। अपने बाप की कैफियत को समझ सकती थी, मगर वो अपनी कैफियत और अपने एहसासात इन्हें नहीं समझा सकती थी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी को नहीं। हमें जिंदा दरगोर कर दिया तुमने। सलमा इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी, मगर उन्होंने हाशिम मुबीन को रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी बुरी तरह मुश्तल थी। वो जानती थी कि इमामा का ये कदम किस तरह इसके पूरे ख़ानदान को मुतासिर करने वाला था और ख़ास तौर पर इसके शोहर को। तुमने हमारे यकीन का खून कर दिया है। काश तुम मेरी औलाद ना होती, कभी मेरे ख़ानदान में पैदा ना होती। पैदा होते ही मैं तुम्हें मार देती या तुम खुद मर जाती। इमामा आज इनकी बातों और पिटाई पर नहीं रोई थी। इसने मदाफत की कोई कोशिश भी नहीं की। वो सिर्फ खामोशी के साथ पीटती रही। फिर हाशिम मुबीन अहमद जैसे तंग से गए और इसे मारते मारते रुक गए। इनका सांस फूल गया। वो बिल्कुल खामोशी से इसके सामने दीवार के साथ लगी खिड़की थी और वो वहाँ खड़ी थी। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सब कुछ छोड़ दो, इस लड़के से तलाक ले लो और अजीज से शादी कर लो। हम इस सब को माफ़ कर देंगे और बुला देंगे। इस बार सलमा ने तेज़ लहजे में इससे कहा। नहीं, वापस आने के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया, मुझे वापस नहीं आना। इमामा ने मध्यम मगर मुस्तकिम आवाज़ में कहा। मुझे इस घर से जाने दें, मुझे आज़ाद कर दें। इस घर से निकल जाओ तो दुनिया तुम्हें बहुत ठोकरें मारेगी। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में कैसे मगरमच्छ तुम्हें हड़प करने के लिए बैठे हैं। जिस लड़के से शादी कर तुमने हमें जलील किया है, क्या वो तुम्हारे बहुत ख्वार हैं? हमारे ख़ानदान को देखो, इसने तुम पर तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई चोरी छुपी रिश्ता नहीं जोड़ा। जब हम तुम्हें अपने ख़ानदान से निकाल देंगे तो तुम पाई पाई की मुख्ताज हो जाओगी, तो वो भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। सलमा इसे अब डरा रही थी। अभी भी वक्त है इमामा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। नहीं अम्मी, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ, मैं अपना फ़ैसला आपको बता चुकी हूँ। मुझे ये सब कबूल नहीं। मुझे जाने दें। अपने ख़ानदान से अलग करना चाहते हैं, कर दें। जदाद से महरूम करना चाहते हैं, कर दें। मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी, मगर मैं करूँगी तो वही जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते का इंतखाब कर चुकी हूँ। आप या कोई भी इसे बदल नहीं सकता। ऐसी बात नहीं तो तुम फिर इस घर से निकल कर दिखाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन इस घर से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और इस वकील को तो मैं अच्छी तरह देख लूँगा। तुम्हें अगर ये खुशफहमी है कि कोई कोर्ट या अदालत तुम्हें मेरी तहवील से निकाल सकती है, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मैं बैलफ से आने से पहले इस घर से कहीं और मुंतकिल कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम किस तरह अपने फ़ैसले को तब्दील नहीं करती। और मुझे अगर वो लड़का ना मिला जिससे तुमने शादी की है, तो फिर मैं इस बात की परवाह किए बगैर
तुम्हारा निकाह कर दूंगा अजीज से। मैं इसकी शादी को सिरे से मानने से इनकार करता हूँ। तुम्हारी शादी सिर्फ होगी तो मेरी मर्जी से होगी, इसके अलावा नहीं। वो मुश्तिल अंदाज में कहते हुए सलमा के साथ बाहर निकल गए। वो वहीं दीवार के साथ खड़ी खौफजदा और परेशान नज़रों से दरवाजे को तकती रही। इसने जिस मकसद के लिए शादी की थी इसका कोई फ़ायदा उसे नज़र नहीं आ रहा था। हाशिम मुबीन अपनी बात पर चट्टान की तरह अड़े हुए थे। बेचारी इमामा बीबी। नासरा ने सरार को कमरे की सफाई करते हुए अचानक बुलंद आवाज़ में अफसोस का इजहार करते हुए कहा। सलार ने मुड़कर इसे देखा। वो अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी हुई किताबों को समेट रहा था। नासरा इसे मुतवज्जा देखकर तेजी से बोली, बड़ी मार पड़ी है जी कल रात को। किसको मार पड़ी? सलार ने किताब एक तरफ रखते हुए कहा। इमामा बीबी को। और किसे? कैसे? और किसे? वो किताबें अपनी तरफ करते करते रुक गया और नासरा को देखा जो कमरे में मौजूद एक शेल्फ की झाड़ पूंछ कर रही थी। हाशिम मुबीन ने कल बहुत मारा था। सलार बेहद महजूज हुआ। वाकई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा पिटाई की मेरी बेटी बता रही थी, नासरा ने कहा। वेरी नाइस, सलार ने बेख्तियार तबसरा किया। जी आप क्या कह रहे हैं? सलार ने इसे पूछा। कुछ नहीं, मारा किसने? सलार ने पूछा। इसके होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट नासरा को अजीब लगी। इसे तवक्को नहीं थी कि वो इस खबर पर मुस्कुराएगा। इसके ज़्यादती कियाफोनों और अंदाज़ों के मुताबिक इन दोनों के दरमियान जैसे ताल्लुकात थे, इस पर सलार को बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होना चाहिए था, मगर यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स थी। बेचारी मामा को पता भी नहीं चला। सलार साहब इस खबर पर मुस्कुरा रहे हैं तो वो तो सदमे से मर ही जाए। नासरा ने दिल में सोचा, किस बात पर मार पड़ी? सुना है वो अजीज साहब से शादी करने के लिए तैयार नहीं, किसी और लड़के से शादी करना चाहती है। नासरा ने लड़के पर जोर देते हुए मायनी हेज अंदाज में सलार को देखा। बस इस बात पर? सलार ने लापरवाही से कहा। ये कोई छोटी बात थोड़ी है जी। इनके पूरे खानदान में तूफान मचा हुआ है। शादी की तारीख तय हो चुकी है, कार्ड आ चुके हैं। अभी मामा बीबी बाजिद हैं कि वो अजीज साहब से शादी नहीं करेंगी। बस इस बात पर हाशिम साहब ने इनकी पटाई की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर किसी को मारा जाए। वो अपनी किताबों में मसरूफ़ था। ये तो आप कह रहे हैं ना, इन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नासरा ने इसी तरह सफाई करते हुए तबसरा किया। मैं तो बड़ी दुखी हूँ इमामा बीबी के लिए। बड़ी अच्छी हैं, अदब लिहाज वाली, और अब देखें क्या क़यामत टूट पड़ी है इन पर। हाशिम साहब ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बेटी रोज़ इनका कमरा साफ़ करती है और वो बताती है कि इनका चेहरा ही उतर कर रह गया है। नासरा इस तरह बोल रही थी, शायद वो शौरी तौर पर कोशिश कर रही थी कि सलार इसे अपना और इमामा का हमायती और तरफदार समझते हुए कोई राज कह दे, मगर सलार अहकम नहीं था। इसे नासरा की इस नाम नहाद हमदर्दी से कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। अगर इमामा की पिटाई हो रही थी तो इसे कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो इससे इसका ताल्लुक था। मगर इसे इस सूरत हाल पर हंसी ज़रूर आ रही थी कि क्या इस दौर में भी कोई इस उम्र की औलाद पर हाथ उठा सकता है, वो भी हाशिम मुबीन अहमद जैसे अमीर तबके का आदमी। हैरानी की बात थी, सोच की एक ही रो में बहुत ज़्यादा मुतज़ाद ख़यालात होते हैं। नासरा कुछ देर इसी तरह बोलती अपना काम करती रही, मगर फिर जब इसने देखा कि सलार इसकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं रह रहा तो वो अपने काम में मसरूफ़ हो चुका है। वो कदरे मायूस होकर खामोश हो गई। ये पहले मोहब्बत करने वाले थे जिनका रवैया बेहद अजीब था। कोई इस्तराब, बेचैनी, परेशानी तो इन दोनों के दरमियान नज़र ही नहीं आ रही थी। एक दूसरे की तकलीफ़ का भी सुनकर शायद इमामा बीबी भी इनके बारे में इसी तरह की कोई बात सुनकर इसी तरह मुस्कुराए, कौन जानता है। नासरा ने शेल्फ पर पड़ी एक तस्वीर उठाकर साफ की। घर छोड़ देने का फैसला इसकी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल और तकलीफ दे फैसलों में से एक था, मगर इसके अलावा इसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाशिम मुबीन अहमद इसे कहाँ ले जाए, फिर इसको तलाक दिलवा दे, इसकी शादी अजीज से करे, वो नहीं जानती। वही चीज़ वो जानती थी वो ये हकीकत थी कि एक बार वो इसे कहीं और ले गए तो फिर इसके पास रहाई और फरार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी। वो इसे जानकर कभी नहीं मारेंगे, मगर जिंदा रहकर इस तरह की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा जैसी ज़िंदगी वो इस वक्त तवक्को और तसव्वुर कर रही थी। हाशिम मुबीन के चले जाने के बाद वो बहुत देर तक बैठकर रोती रही। फिर इसने पहली बार अपने हालात पर गौर करना शुरू किया। इसे घर से सुबह होने से पहले पहले निकलना था और निकलकर किसी महफूज जगह पर पहुंचना था। महफूज जगह, इसके ज़हन में एक बार फिर जलालुन नस्र का ख्याल आया।
اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے اور وہ اپنے فیصلوں پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے۔ اس کے والدین کو مجھ پہ ترس آ جائے۔ ایک موہوم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتا تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاروں گی تو سکون سے گزاروں گی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا، اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا، کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں سے اپنے کپڑوں کے جوڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ آسانی سے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں سے زبانی آتی اس نے وہ ساری پڑھ لی۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹس آف تھی، وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلے گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن سے اس دروازے کی طرف بڑھی جو باہر لان کی طرف کھلتا تھا۔ اگبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی ہوئی تھیں اور اس کے گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا، صرف چٹکی لگائی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ کچھ فاصلے پر سروینٹ کوارٹر تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کر اپنے اور سالار کے گھر کے درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکنے کی آواز سنی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی، رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندھے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھتے بیٹھتے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سے آ رہی تھی اور وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا۔ وہ سلائڈنگ ونڈس تھی اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی کیونکہ وہ امپورٹنٹ گلاس کی بنی ہوئی تھی جنہیں آسانی سے توڑنا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی موجود ہوتے ہیں، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کی دوسری طرف موجود چھوٹے برآمدے میں کوئی موجود تھا۔ وہ اس کی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدم اٹھا کر اس نے کھڑکی کی طرف گیا اور جس طرح سے آواز آ رہی تھی وہ اس کی بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سرے کو دوسرے سرے سے اٹھاتے ہوئے کھڑکی کے باہر جھانکا۔ لون میں لگی روشنیوں میں سے اس نے اپنی کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا، اسے دیکھ کر وہ ہکا بکا ہو گیا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے ہوئے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو وہ سالار یا کسی کے دوسرے کے پہنچنے سے پہلے سے چیر پھاڑ کرتے تھے۔ اگر کہیں گارڈز میں سے انہیں کوئی دیکھ لیتا تو وہ تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اس کو شوٹ کر دیتے، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھیلان کر یہاں آئی تھی۔ خون بیچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی، کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ ونڈس کو ہٹا دیا۔ اندر آؤ جلدی، سالار نے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی کے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر کہا، فار گاڈ سیک امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ کر کھڑی تھی۔ تم دیوار
क्रॉस कर कर आई हो? हाँ। तुम्हें गार्ड्स या कुत्तों में से किसी ने नहीं देखा? इस वक्त बाहर तुम्हारी लाश पड़ी होती। मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा रिंग किए, तुम्हारा फ़ोन ऑफ था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सलार ने पहली बार इसका चेहरा गौर से देखा और इसकी आंखें सूजी हुई, चेहरा सता हुआ था। वो बड़ी ही सफ़ेद चादर लिपटे हुए, मगर इसकी चादर और इसके कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी के दाग थे। तुम मुझे लाहौर छोड़कर आ सकते हो? वो कमरे से वस्त में खड़ी इससे पूछ रही थी। इस वक्त? इसने हैरानी से कहा। हाँ, अभी भी इसी वक्त। मेरे पास वक्त नहीं है। सलार ने ताजुब के आलम में वॉल क्लॉक पर एक नज़र डाली। वकील ने तुम्हारे घर फ़ोन किया था, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? इमामा ने नफ़ी में सर खिलाया। नहीं, वो मुझे सुबह कहीं और भिजवा रहे हैं और मैं तुम्हें इसीलिए सारा दिन फ़ोन करती रही, मगर तुमने मोबाइल ऑन नहीं किया। मैं चाहती थी कि तुम वकील से कहो कि वो बैलिफ के साथ आकर मुझे वहाँ से आज़ाद करवाए, मगर तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ। कल अगर तुमसे कांटेक्ट होता भी तो वो बेफ़ायदा, क्योंकि वो लोग इससे पहले मुझे कहीं शिफ्ट कर चुके होते। ये ज़रूरी नहीं था कि तुम मुझे ये पता होता कि मुझे कहाँ शिफ्ट करें। और सलार ने जमाई दी। इसे नींद आ रही थी। तुम बैठ जाओ, इसने इमामा से कहा। वो अभी तक खड़ी थी। तुम अगर मुझे लाहौर नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम मुझे बस स्टैंड पहुंचा दो, मैं वहां से खुद लाहौर चली जाऊंगी। इसने सलार को नींद में देखकर कहा। मेरा अंदाज़ा है कि इस वक्त कोई गाड़ी लाहौर नहीं जा रही। मैं तुम्हें सुबह इमामा ने इसकी बात काट दी। नहीं, सुबह नहीं, मैं सुबह तक यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अगर लाहौर की गाड़ी नहीं मिल रही तो मैं किसी और शहर गाड़ी में बैठकर चली जाऊंगी, फिर वहाँ से लाहौर चली जाऊंगी। तुम बैठो तो सही, सलार ने इससे एक बार फिर कहा। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई पर फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। सलार खुद भी अपने बेड की पेंटाई पर बैठ गया। लाहौर तुम कहाँ जाओगी? इसने पूछा। जलाल के पास। मगर वो तो तुमसे शादी करने से इनकार कर चुका है। मैं फिर भी इसी के पास जाऊंगी। इसे मुझसे मोहब्बत है। वो मुझको इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। मैं इसे और इसके घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगी। मैं जानती हूँ वो मेरी बात मान लेंगे और मेरी सूरत हाल को समझ लेंगे, मगर तुम तो मुझसे शादी कर चुकी है। मामा चौंक कर सलार का चेहरा देखने लगी। पेपर्स मैरिज हैं वो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मजबूरन निकाह कर रही हूँ, शादी तो नहीं कर रही। वो इसे पलकें चिपकाए बगैर गहरी नज़रों से देखता रहा। तुम जानती हो मैं आज लाहौर गया था जलाल के पास। इमामा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने इसे मेरी परेशानी सूरत हाल के बारे में बताया? नहीं, सलार ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? जलाल ने शादी कर लिया। सलार ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा। वो सांस लेना भूल गई। पलकें चुपकाए बगैर वो किसी बुत की तरह इसे देखने लगी। 3 दिन हो गए थे इसकी शादी को। कल परसों तक वो सैर तफरीह के लिए नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे हैं। इसने मेरी कोई बात सुनने से पहले ही मुझे ये सब कुछ बता दिया था। शायद वो चाहता था कि मैं अब तुम्हारे बारे में बात ना करूं। इसकी बीवी भी डॉक्टर है। सलार बात करते करते रुक गया। मेरा ख्याल है कि इसके घर वालों ने तुम्हारे मसले की वजह से इसकी अचानक शादी कर दी। वो ये के बाद अगर झूठ पर झूठ बोलता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। जैसे किसी खला से आवाज़ आ रही थी। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आया और मुझे तवक्को थी कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा, मगर सच यही है। तुम फ़ोन कर कर इससे बात कर सकती हो इस बारे में। सलार ने कंधे छिटकते हुए लापरवाही से कहा। इमामा को लगा वो पहली बार सही मायनों में गुप्त अंधेरों में आकर खड़ी हुई है। रोशनी की वो किरण जिसके ताक़ुब में वो इतना अरसा चलती आई एकदम गुल हो गई। रास्ता तो एक तरफ वो अपने वजूद को भी नहीं देख पा रही थी। अब तुम खुद सोच लो कि लाहौर जाकर क्या करोगी। वो तो अब तुमसे शादी भी नहीं कर सकता, ना इसके घर वाले तुम्हें अपने घर में पनाह देंगे। बेहतर है तुम वापस चली जाओ। अभी भी तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चला। इमामा ने कहीं बहुत दूर से सलार की आवाज़ आती सुनी। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में इसका चेहरा देखती रही। मुझे लाहौर छोड़ा, वो बड़बड़ाई। जलाल के पास जाऊंगी। नहीं, इसके पास नहीं जाओगी, मगर मैं अपने घर नहीं रह सकती। वो एकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सलार ने एक सांस लेकर उलझे हुए आवाज़ में उससे देखा और उससे पूछा, या फिर मुझे गेट तक छोड़ और मैं खुद चली जाऊंगी। तुम चौकीदार से कहना मुझे बाहर जाने दे। इसने बैग उठा लिया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है। इतनी धुंध और सर्दी में तुम पैदल वहाँ तक कैसे जा सकोगी? जब और कोई नहीं रहा मेरे पास तो धुंध और सर्दी से मुझे क्या होगा? सलार ने इस गीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए देखा। वो अपने हाथ की पूंछ से अपनी आंखों को रगड़ रही थी। सलार इसके साथ कहीं जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। लाहौर तो बहुत दूर की बात है। इसे अभी भी नींद आ रही थी। वो सामने खड़ी लड़की को नापसंद करता था।
ٹھہرو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا اس کی زبان سے جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کی بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اس نے چین اور گھڑی کے ساتھ اپنے والٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال لیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سلار نے اس کے لیے فرنٹ سائڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی کے گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سلار نے اس کی آنکھوں میں ایک حیرت کو دیکھ کر لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہو گیا کہ وہ لڑکی اس وقت اس کے گھر کہاں سے آئی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑ دو، مین روڈ پر آتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ سلار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھی۔ گاڑی اس بری سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ پر سامنے رکھ کر جمائی لی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ بے آواز رو رہی تھی اور سلار اس بات سے بے خبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتی اور ناک پر رگڑتی، پھر سامنے ونڈو اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سلار وقفے سے اس پر چٹکتی نظریں ڈال رہا تھا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا جیب کروانے کے لیے کوشش نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور اسی رفتار سے روتی رہی تو پھر کچھ اکتانے لگا۔ اگر تم گھر سے اس طرح بھاگ کر آنے پر اتنا پچھتا رہی ہو تو پھر تمہیں گھر ہی بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سلار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کوئی تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کچھ پچھتاوا نہیں۔ اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھرائی آواز میں مگر مستقیم آواز میں کہا۔ تو پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ سلار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک بار پھر آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی۔ سلار گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ امامہ کے جواب پر سلار نے قدرے حیرانی سے کہا۔ کیا پتہ تمہیں؟ کیا مطلب تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو مجھے نہیں پتہ۔ تو پھر تم آخر لاہور جا ہی کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی ہو۔ کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو گی، اور وہ بھی مستقل جلال کے علاوہ۔ سلار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سلار اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سلار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جا کر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سلار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی کہ اس نے کہاں جانا ہے اور وہ اسے بتانا نہیں چاہتی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارے فیانسے کا کیا نام ہے؟ اس کا؟ ہاں، اسجد کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سلار نے اس کی خاموشی توڑی۔ اور جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سلار کچھ دیر گردن موڑ کے اس کے جواب کا انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر اس نے احساس ہوا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ جو تم کچھ کر رہی ہو اس سے بھی نہیں۔ تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو، سلار نے کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ مگر بڑے دھیمے مگر مستقیم لہجے میں پوچھے گئے ان سوالوں کے چند جواب کے بارے میں سلار کو لاجواب کر دیا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سلار نے کہا۔ تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ امامہ نے واپس ونڈو اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا۔ یقیناً میری خودکشی کی بھی بات کر رہی ہوگی تم۔
سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں مگر کوئی بھی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں اس سوال کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا، کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے مگر اس کو ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔